تیری مسند ناز ہے عرش بریں، تیرا محرم راز ہے روح امین۔ تیری مسند ناز ہے عرش بریں، تیرا محرم راز ہے روح امین۔ نہ کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نہ کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ میرے محبوب جی ہاں نہ ہوگا نہ کہیں ہے، میرے محبوب جی ہاں نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ اس در کی غلامی ہر ایک کا مقدر نہیں، اس در کی غلامی ہر ایک کا مقدر نہیں۔ جس در کا دربان جبریل امی ہے، جس در کا دربان جبریل امی ہے۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ کان جدھر لگائیں ہم تیری ہی داستان ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، یہ آج کا دن بڑا اہم دن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ دن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی بعثت پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اپنا نبی مبعوث فرمایا، اپنا رسول عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ فرمایا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا نبی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنی نعمتیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میرا احسان ہے۔ جب اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا، اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ آج دیکھیں کہ قرآن کی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملی۔ ایمان کی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ عرفان کی نعمت، وجدان کی نعمت، ہر نعمت آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوئی۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یاد کرو اس نعمت کو، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو
جو اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ نعمت کی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ حالت تھی کہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فرمایا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی نگاہ سے، آپ کی توجہ سے، آپ کی صحبت کی برکت سے وہ سارے قبائل آپس میں شیر و شکر بن گئے، آپس میں محبت کرنے لگے۔ فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کے آنے سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ اذ کنتم اعداء، ہر طرح تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، عزت کے دشمن تھے، مال کے دشمن تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کی برکت سے، آپ کی توجہ سے، اور وہ اوس و خزرج 100 سال تک جو آپس میں لڑتے آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے دلوں کے اندر نفرت مٹ گئی، الفت آ گئی، محبت آ گئی، آپس میں مل گئے، شیر و شکر بن گئے۔ یہ تھا صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جب اس نعمت نے صبح کی تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، تم ہلاکت کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے تمہیں ہٹا لیا، وہاں سے تمہیں بچا لیا اس ہلاکت سے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وہاں سے تمہیں ہٹا لیا، بچا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث برکت اور ہمارے لیے اپنی نجات کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ یہ ضروری ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے محبوب بن جائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یاد رکھو، آج یہ میلاد، آج کی یہ محفل، یہ ایک ذریعہ ہے۔ کوئی بھی عمل ہو مقصود بذات نہیں ہوتا۔ میلاد کی محفل ہو، ذکر کی محفل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، جتنے بھی اعمال ہیں مقصود بذات نہیں ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ ذرائع ہیں۔ آج کی یہ محفل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کے لیے ذریعہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، حضور کی اتباع کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ محفلیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ذرائع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ان محفلوں میں آنے کی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان محفلوں میں آنے کا ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع حاصل کر لیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محبوب بن جائے تو فَاتَّبِعُونِي، پس تم میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ جب تک ہم حضور کی اتباع نہیں کریں گے تو نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ حضور کی شفاعت ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری ایک سنت کا بھی تارک ہوگا میری شفاعت سے وہ محروم رہے گا۔ میری ایک سنت کا تارک میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ہم دیکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ملاد تو ملاتے ہیں، عشق و محبت تو ہے الحمدللہ، لیکن جب تک حضور کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، کما حق حضور کی اتباع نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی۔ یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے کہ داڑیاں رکھیں، علماء کے لیے نہیں ہے کہ پگڑیاں پہنیں، یہ حضور کے ہر غلام کے لیے ہے، حضور کے ہر امتی کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت، داڑھی مبارک یہ بھی رکھے، سر پر امامہ بھی سجائے، اور جب جائے تو لوگ دیکھیں کہ یہ آقا کا غلام آ رہا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس حال میں زندہ رہو گے اسی حال میں موت آئے گی، اسی حال میں اٹھو گے۔ قبر کے اندر جب جائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان پر ہی نجات ہوگی۔ اگر حضور کی یہ سنت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کا تارک ہوگا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، اس پر توجہ کریں۔ آج ہم نے غیروں کی شکلیں بنا لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت رکھے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم غور کریں، فکر کریں۔ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کل حشر کے اندر جانا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ الحمدللہ جو حضرات اس محفل مبارک میں شریک ہیں قابل مبارکباد۔ یہ مہینہ عام طور پر ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، صحیح ہے۔ اس میں 4 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، بعثت یعنی پہلی وحی اور تبلیغ کی ابتدا جو اسی مہینے ہوئی۔ تیسرا، ہجرت اسی مہینے میں ہوئی، اور چوتھی، رخصتی دنیا سے اسی مہینے ہوئی۔ یہ 4 اہم واقعات جو ہیں اسی مہینے سے وابستہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الحمدللہ ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ جب تک اللہ کے رسول پر ایمان ہم نہیں لاتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور معبودان باطل کا انکار اور اللہ کے رسول کا اقرار، اس سے مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کے لیے قرآن میں ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، اللہ کے رسول کی ذات جو ہے ہمارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ ہے۔
اس لیے نہیں ہے کہ صرف ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے ہے کہ اس کی ہم اتباع و پیروی کریں، تقلید کریں، اس سے محبت کریں۔ ابھی مولانا نے فرمایا، قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کے رسول کی پیروی اتباع کرو۔ اگر ہم اتباع نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان، آپ سب جانتے ہیں کہ دور جاہلیت کہلاتا ہے، بعثت سے پہلے کا دور اس لیے کہلاتا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی اتحاد و اتفاق نہیں تھا، کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور معمولی باتوں پر جھگڑے سالوں چلتے تھے۔ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تو اس پہ کئی سال تک قبائل میں جھگڑا رہا اور سینکڑوں آدمی اس پر قتل کیے گئے، یعنی یہ حالت تھی۔ اللہ کے رسول نے، دیکھیے آج کل بھی محفلیں ہوتی ہیں اور بڑی اچھی تبلیغ بھی ہوتی ہے، تلقین بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اچھے مسلمان نہیں نظر آتے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی مسلمان بہت ہیں، مالی وسائل کے اعتبار سے بھی بہت گراں مایہ ہے۔ جتنی معدنیات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سرزمینوں پر رکھی ہیں وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہیں، بڑے بڑے ذہین و فہیم مسلمانوں میں۔ اس کے باوجود دنیا میں مسلمان آج ذلیل و خوار، جہاں حاکم ہیں وہاں بھی محکوم بنے ہوئے۔ اس پر کبھی غور کریں آپ کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی پیروی کرنا چھوڑ دی۔ آج ہماری ایک عام حالات بڑے برے ہیں، شہر میں بھی ملک میں بھی، کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ صبر و تحمل ہم میں سے ختم ہو گیا، معمولی بات پہ جھگڑا ہونا معمولی بات۔ بسوں میں دیکھ لیجئے، سڑکوں پہ دیکھ لیجئے، حادثات دیکھ لیجئے، جو آج کل کی اصطلاح میں ٹارگٹ کلنگ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھ کر مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مسلمان کے معنی ہی ہے تسلیم خم کر دینا اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھائی دشمن کو یہ معاف کر دو، یہ حکم ہی نہیں ہے، عمل ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم کے سیرت کے متعلق کوئی بات ہو، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو کچھ ہے اس کی عملی تفسیر، پریکٹیکل ڈسپلے، وہ اللہ کے رسول نے پیش کی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جنگ بدر میں امیہ بڑے سردار تھے، مارے گئے۔ ان کا بیٹا صفوان تھا۔ اس کے دل میں جذبہ انتقام کہہ لیجئے، دشمنی کہہ لیجئے، جو بھی وہ موزن تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست عمیر بن وہب کو اس بات پہ راضی کیا کہ تم مدینے جا کے رہو، اور اس کو زہر آلود خنجر دیا کہ موقع پا کر تم نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو۔ پیسے ویسے بھی دیے، انعام بھی دیا، چونکہ مالدار تھا، سردار تھا۔ دوستی کا تقاضا، پیسے کا لالچ ہر انسان میں عام طور پر ہوتا ہے۔ عمیر وہ خنجر لے کے اور پیسہ ویسا لے کر مدینے پہنچے، جا کے رہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پر نظر پڑی
دل کی کیفیت مختلف ہوئی. پھر 2-1 دفعہ جب ملاقات ہوئی تو ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے تمام واقعہ کہ میں کیوں آیا تھا اور کس طرح سے آیا تھا سب سنا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے بھیجا تھا، خنجر ونجر سب پھینک پھاک دیا. مسلمان، پکے مسلمان. مکہ فتح ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں و قاتلوں کو بھی معاف فرمایا کہ جو درپے آزاد بھی رہے تھے اور درپے قتل بھی تھے. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہجرت کا واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ آپ کے چاروں طرف قبائل کے، تمام قبائل کے افراد میں سے ایک آئے تاکہ کوئی قبیلہ، کسی ایک قبیلے پر کوئی الزام نہ آئے. سب قبیلوں سے تو ایک قبیلہ بنی ہاشم نہیں لڑ سکتا. سب کو ملا کر دروازے پہ کھڑے کہ آج نعوذ باللہ کام تمام کر دیں گے، تلواریں بالکل. سب کو واقعہ یاد. اسی حالت میں آپ نکلے کس طرح سے، حضرت صدیق کو ساتھ لیا، ہجرت فرمائی، غار ثور میں رہے. یہ سب باتیں آپ سب کے ذہنوں میں یقیناً تازہ ہیں. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو وہی قاتلان، وہی ظالم، وہ سب سامنے کھڑے ہوئے قیدی کی حیثیت. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ قیدیوں کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا غلام بنا لیتے تھے. لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باس پرس نہیں، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو آزاد کیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا سی کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، اس کے در پہ آزاد نہیں ہوتے بلکہ گولی کا نشانہ بنا دیتے. معمولی سے واقعہ. یہاں آپ دیکھیے کہ کیسے لوگوں کے لیے آپ اللہ کا رسول کا یہ طرز عمل ہے، ہمارے رسول کا، تو ان سب کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ آزاد کرتے ہیں. کوئی قید وید نہیں، کوئی غلام نہیں بناتے. جاؤ سب. بات میں نے شروع کی تھی امیہ کے بیٹے صفوان سے. ظاہر سی بات ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ بدر کی طرف فتح مکہ پر دوستی کا لحاظ خیال آتا ہے. ان کو معلوم کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہاں سے فلاں اس طرف چلا گیا، آپ وہاں جاتے ہیں. جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو امان دے دیں. انہوں نے کہا بھائی میں سب کو امان دی. ان کا نہیں، میں اس کو لے کر آؤں گا، لیکن بہرحال کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے میرے پاس کہ جو اس بات کا ثبوت ہو کہ آپ نے اس کو امان دے دی. الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اپنے رضائے مبارک آپ اتار کو اس کو دیتے ہیں کہ جاؤ. وہ پہنچتا ہے، ملاقات ہوتی ہے صفوان سے. صفوان کو وہ رضائے مبارک دکھاتی ہے، پہچان تو کیا ہے اور کس کی ہے. وہ بھی سردار پہچان لیتا کہ ہاں. اس سے کہتے ہیں کہ تم چلو، یہ امان کی سند ہے. اس رسول نے جس کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا اس نے نہ صرف مجھے بلکہ تمہیں بھی امان دے دی. صفوان آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. آپ جیسے استقبال کرتے تھے ہر ایک انسان کا اسی طرح سے استقبال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجیے کہ میں سوچوں کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں جاؤ سوچو. جتنی مدت کی وہ مہلت مانگتا ہے اس سے دگنی مہلت آپ کہتے ہیں کہ جاؤ تم اتنی دن. کوئی
گرفتاری اور کوئی قید کی صورت نہیں ہوتی، آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ سوچو آرام سے دیکھو، دل مطمئن ہو تو ہونا، پھر نہیں تو درمیان میں غزوات بھی ہوتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں تو اس کو بھی تحفے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان نہیں ہے ابھی صفوان، یہ حسن سلوک ہے اللہ کے رسول کا۔ دشمنوں سے، مخالفوں سے اس کے بعد صفوان مسلمان ہوتا ہے، اور سچے دل سے مسلمان ہوتا ہے کہ جس کا تاریخ میں ذکر ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معمولی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ موبائل کی کیا قیمت ہوتی ہوگی؟ آپ 1000 2000 10,000 5,000 جتنی، اس کے مقابلے میں انسان کی قیمت کچھ نہیں سمجھتے لوگ۔ مسلمان کہنے والے حضرات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ان برائیوں سے ہم کو بچائے۔ اللہ کے رسول کا طرز عمل ہر فرد سے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور عرب کے طریقے مطابق ہم مفاخرہ کرنے کے لیے آئے، اپنے فخریہ قصائد پڑھنے اور سنانے کے لیے آئے۔ آواز بھی اسی دور کے طریقے پر دیتے ہیں، اے محمد باہر آؤ۔ کوئی ناراضگی، کوئی غصہ نہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ صحابہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جواب میں کچھ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم مسکراتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نجران کا وفد آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں، ان کو قیام کرتے ہیں۔ آج صورتحال ہماری کیا ہے کہ ایک تو مساجد مسلک کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور کوئی دوسرے مسلک کا آدمی آیا تو میرے خیال میں ناراضگی یا ناپسندی کا اظہار ضرور ہوتا ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ وہاں مسجد نبوی میں عیسائیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی عبادت کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم اپنی عبادت کریں گے۔ آپ صحابہ کچھ پس و پیش کرتے ہیں، روکتے ہیں، حضور کو معلوم ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھنے دو، اپنے طریقے کے مطابق ان کی جو بھی بات ہے وہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصے رہتے ہیں اور پھر وہ مسلمان ہو کر جاتے ہیں۔ یہ رواداری ہم میں بالکل نہیں رہی۔ مسلمان کے ساتھ بھی، اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل میرے پاس اتنی مرتبہ اس سلسلے میں کہ میں سمجھتا تھا کہ غیر مسلم شاید پڑوسی جو ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سب برابر، اس کی شاید وراثت میں حصہ مقرر ہو جائے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے متعلق جانتے بھی نہیں کہ وہ کون ہے، کس حال میں۔ سنتے ضرور ہیں، عمل شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا کہ پڑوسی اگر بھوکا ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کے لیے حرام ہے۔ آج ہمارے کتنے بھائی بہن پڑوس میں رہنے والے جو ہیں ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی خبرگیری نہیں کرتے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ ہم نے رشتہ داری کا معیار جو ہے وہ عمارت یا دولت مقرر کر رکھی ہے۔ اگر عزیز اور رشتہ دار کسی کا کوئی غریب ہے تو اس سے ملنا بھی شاید پسند نہیں کرتے، بتانا پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ یہ مغرب کے اثرات ہم نے اس حد تک قبول کر لیے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں پہچانتے۔ اصل
چیز یہ ہے، یہ محفل جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو کچھ سنیں اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر خود عمل کریں۔ کسی کو کہنے کے لیے تو آپ دیکھ لیجئے کتنی چینل ٹی وی کے بھی چل رہے ہیں، ریڈیو کے بھی، ہر طرف سے اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کردار میں، ہمارے رویے میں، ہماری اخلاق میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ کہنے والا بھی قال کی حد تک ہے، حال کی حد تک نہیں۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان آئے تھے بھائی، اور ان کا کیا طرز عمل تھا؟ عام طور پہ ہمیں مغرب نے یہ تاریخ بنا دی ہماری کہ صاحب یہاں اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے۔ اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو ہندوستان میں میرے خیال میں شاید کوئی ایک ہندو بھی نہیں بچتا بھائی۔ یہاں پر تقریباً 500-600 سال حکومت رہی مسلمانوں کی، لیکن اکثریت ہندوؤں کی رہی۔ کبھی مسلمانوں نے لا اکراہ فی الدین پر عمل کیا، کبھی سختی نہیں کسی کی۔ مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی دیانت کو، ان کی امانت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے لوگ جہاں بھی گئے۔ اور تاریخی واقعہ آپ سب اگر تاریخ پڑھی ہندوستان کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جتنی بھی ہندو ریاستیں تھیں تقسیم کے وقت تک، اس کی عدالت کے چیف جسٹس خاص طور سے مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے متعلق یہ تھا کہ وہ کبھی بے ایمانی یا ناانصافی نہیں کر سکتے۔ بچپن میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی مسلمان کا کبھی جھوٹ بولتا تھا تو ہندو کہتے رام رام رام، مسلمانوں کی جھوٹ بول رہے ہیں، بچے کو، بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے دیکھی ہوئی بات، آنکھ کو دیکھی، سنی ہوئی بھی نہیں۔ آج صورتحال کیا ہے کہ ہمارا مسلمان جو ہے برملا کہتا ہے میاں اگر جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ کیوں تھے؟ آپ کو معلوم ہے تقسیم کے بعد بھی ہندوستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسلمان ہوتے رہے، اندرا گاندھی کے دور تک، کیونکہ عدالت میں مسلمان زیادہ تھے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ ہندوستان کی ریاستوں میں جتنے بھی تھے، ایک ریاست کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ہندوؤں میں لے پالک وارث ہو جاتا ہے، جو اس کو لے کے پال لیتے ہیں، اولاد نہیں تھی ایک ریاست کا، ایک لڑکا لے کے پالا، اس کو وارث بنایا، اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو گیا، عدالت میں مسئلہ پہنچا، جسٹس مسلمان ہے، راجہ صاحب جو ہیں مہاراجہ، وہ دعوت کرتے ہیں عام، یعنی عام سے مراد ہے خاص، چیف جسٹس صاحب بھی مدعو ہیں، اس میں جاتے ہیں، ان کی ہمت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ان پر کوئی زور ڈالیں یا کوئی تاکید کریں، ایسی گفتگو میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو رانی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مر جائے گی، اس کو بڑی محبت، اتنی سی بات ہے۔ مہاراج عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو پھانسی ہو جانا چاہیے، یہ فیصلہ سنا کر چیف جسٹس صاحب ریاست کی حدود سے نکل چلتے ہیں، اپنے وطن شہر پہنچ جاتے ہیں۔ راجہ خود مختار ہے، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے، اور راجہ صاحب آدمیوں کو بھیج کر، نمائندوں کو بھیج کر جسٹس صاحب کو بلاتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے۔ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جو آپ وہ لکھ کر یہ گئے تھے اپنے کہ
انصاف کا تقاضا یہ ہے جو میں فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن حاکم کی خواہش جس کو میں پورا نہیں کر رہا ہوں کہ میں اسے آزاد کر دوں، چھوڑ دوں، معاف کر دوں، قانون میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے میں ریاست چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ لکھ کر چلے گئے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ ہماری عدلیہ کیا صورتحال ہے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ مسلمانوں کا 1400 سال پہلے کردار کیا تھا اسے بھی چھوڑ دیجیے، ہندوستان میں تقسیم کے وقت تک کیا ہے، پاکستان بننے کے بعد میں یہاں بھی مسلمانوں کا کیا کردار رہا، کیا اخلاق رہا، کیا میزبانی اور مہربانی رہی۔ اور آج جتنے ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہماری اختلافات ہم میں اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، یا پیدا کیے جا رہے ہیں، جو بھی سمجھ لیے، مگر ہم بھی تو شریک ہیں نا بھائی۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت کی تقلید اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے رسول کی سچی محبت، سچی پیروی، سچی اتباع، سچی تقلید کریں۔ اللہ ہمیں جو کچھ ہمارا ایمان ہے وہ ہمارا عمل ظاہر کرے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں ہماری کردار سے، ہماری امانت سے، ہماری دیانت سے، ہماری سچ بولنے سے، ہمارے معاملات لین دین کے معاملے میں کہ ہم مسلمان۔ دعویٰ نہ کریں، لوگ خود دیکھ کے یقین کر لیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے رحم فرما، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے و واسطے سے ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ عرشی و فرشی جھکے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنو تعظیم احمد کے لیے۔ نور سے اس کے بنی آدم مکرم ہو گئے، سجد آدم کو ہوئے تکریم احمد کے لیے۔ ہے معلم اپنے امی کا وہ علام الغیوب، آ گیا علم احد تعلیم احمد کے لیے۔ بیٹھ کر پڑھیے درود، اٹھ کر اسے کیجئے سلام، خاک پر رکھ دیجئے سر تسلیم احمد کے لیے۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئے محمد مصطفیٰ۔ آئی نسیم صبح دم مہکا دیا سارا چمن، مجدہ سنایا دم بدم، موج ہوا تھی نغمہ زن۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئے محمد مصطفیٰ۔ آئی بہار بے خزاں، لائی پیام جاں فضا، خوش ہو گئے پیر و جوان، مجدہ سنایا مرحبا۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئے محمد مصطفیٰ۔ کیا شان ہے ماہ مبین محبوب رب العالمین، قربان مکین لامکان پروانہ ہے روح الامین۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی
مصطفیٰ نظریں ہوں مجھ پر مہر کی بےتاب ہے جان حزین رحم و کرم پر ہے نظر یا رحمت للعالمین آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئے محمد اے شہ ہست و بود تم پہ لاکھوں درود شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں درود تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں درود تم پہ لاکھوں سلام سید نیک نام ظلم نظر کے نام ہر قدم ایک مقام ہر نفس ایک پیام مر جائے خاص و عام ایسی احترام ایک ادنا غلام کر رہا ہے سلام ایک ادنا غلام کر رہا ہے سلام شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام اے شہ ہست و بود تم پہ لاکھوں درود شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام شرح ام الکتاب راستی کے نصاب کذب کے صد باب دفتر اقتصاد سارے نبیوں کے خواب آپ اپنا جواب رحمت بے حساب اے تجھے مستجاب رحمت بے حساب اے تجھے مستجاب اے رسالت ماں تم پہ لاکھوں سلام اے شہ ہست و بود تم پہ لاکھوں درود شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں رد ہر قال و قیل حق پہ محکم دلیل دین کے سنگ میں عادل بے قصوں کے کفیل بے قصوں کے وکیل قاسم میں سلسبیل لطف رب جلیل قاسم میں سلسبیل لطف رب جلیل دعا ہے خلیل تم پہ لاکھوں سلام اے شہ ہست و بود تم پہ لاکھوں درود شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام چرخ کا عرض و طول جن کے قدموں کی دھول جن کی شان نزول
ظلم و جہول جن کو دل سے قبول ایسے اچھے رسول تم پہ لاکھوں سلام ہے شہ ہست و بود تم پہ لاکھوں درود شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام واقفین دور سر غیب حضور مصدر ہر ظہور شان رب غفور زندگی کے شعور اے جسور و غیور میرے دل کے سرور میری آنکھوں کے نور میرے دل کے سرور میری آنکھوں کے نور میرے اچھے حضور تم پہ لاکھوں سلام ہے شہ ہست و بود تم پہ لاکھوں درود شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی مگر یہ محفل سجی رہے
الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق محمد۔ تمام حضرات دو رویا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، اتنی دیر میں فاتحہ ہوگی، دعا ہوگی اور کھانا سرو ہو جائے گا، ناشتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور الأنوار وسر الأسرار والسيد الأبرار۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه بعدد أسمائك الحسنى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم۔ يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان، يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو،
یا الہی بھول جاؤں میں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں خوشیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ شکراً حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ اے رب کریم و عظیم تیرا بے تحاشا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں مرتبہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے شکر کو پورا نہیں کر سکتے۔ اے رب کریم کہ تو نے ہمیں یہ محفل مبارک مقدسہ بسلسلہ ولادت سعادت پاک حضور جانان عالم سرکار دو عالم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد اجلاس شریک ہونے بیٹھنے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے رب کریم اس میں کسی قسم کی دانستہ و نادانستہ کوئی خطا غلطی سہو واقع ہوا ہو تو اپنے کرم میں خاص اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو درگزر فرما دینا، اور اپنی بارگاہ ایزی میں اپنی شایان شان اس کو شرف قبولیت عطا فرمانا۔ اے رب کریم تیرا احسان عظیم، تو اپنے حبیب بے محترم جانان عالم سرکار دو عالم رسول قسم کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب کثیر پہنچانا، اور آپ کے واسطے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت آل اطہار صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات صالحین صالحات کی ارواح کو اس کے ثواب کثیر پہنچے۔ اے رب کریم تمام بزرگان کرام اولیاء العظام شیوخ علماء کرام جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو اس کا ثواب کثیر پہنچے، سب کے درجات کی بلندی عطا فرما۔ اے رب کریم جتنے ہمارے سب کے اعزا اقربا احبا جاننے والے محبت والے جو اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں، الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی بخشش و مغفرت فرمانا، ان کی قبور کو انوار رحمت سے معمور فرمانا۔ اے رب کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ درجات نصیب فرمانا۔ الہ العالمین یہ جا چکے ہم آنے والے ہمیں اعمال صالح کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے رب کریم و عظیم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو ہمارے اعزا اقربا احبا دوست احباب بیوی بچے والدین محبت کرنے والے جاننے والے جن کو ہم جانتے ہیں جو ہم کو جانتے ہیں جہاں جہاں تک ایک دوسرے کو جانتے ہیں جو آج تک اس محافل میں شریک ہوتے رہے اور تا حد قیامت شریک ہوتے رہیں، ان سب کے اعزا احبا اقربا دوست احبابوں کو دین و دنیا کی نعمتوں سے دولتوں سے رحمتوں سے برکتوں سے عزتوں سے انعام سے اکرام سے فیض و برکات سے بہترین علوم سے بہرور فرمانا۔ ہر قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی اندرونی بیرونی تکالیف عزیز سماوی آفات بلایات جادو ٹنا دکھ در رنج و علم درد و غم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اے رب کریم مسلمانان عالم پہ اپنا رحم و کرم فرما دے، ذلت و خواری سے نکال لے۔ اے رب کریم پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم لوگوں میں آپس میں محبت پیار چاشنی حلاوت ایمان کے ساتھ رہنے بسنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں نے جس طرح اس میں خدمت انجام دی ہے، الہ العالمین ان کے درجات بلند فرمانا اور ان کو کبھی محتاج مت کرنا۔ اے رب کریم ہم میں سے کسی کو بھی کبھی کسی کا محتاج مت کرنا، نہ سوائے اپنے محتاجی کے۔ الہ العالمین نہ ہم کو محتاج کرنا، نہ ہماری نسل کو، نہ ہماری آئندہ ہفتے قیامت نسلوں کو کسی کو محتاج کرنا سوائے اپنے محتاجی کے۔ اے رب کریم اپنے حبیب کی سچی پرسوز حلاوت والی چاشنی کے ساتھ محبت خاص نصیب فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ جب میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔